دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں لگنے والا خطرناک چاند گرہن اپنے ساتھ کیسی آفات اور بلائیں لے کر آ رہا ہے؟ ستارہ شناسوں اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ غفلت کی ایک بھول آپ کو بڑی سے بڑی آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ اس سے پہلے دوستو کہ بہت دیر ہو جائے، گرہن ختم ہونے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ زندگی کے بڑے سے بڑا طوفان اور پریشانی ٹل جائے گی انشاءاللہ، ورنہ آپ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ دوستو، اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو اور اپنے حالات فوراً بدلنا چاہتے ہو اور ایک ہی لمحے کے اندر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو اور بہت جلد اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہو، تو 28 اگست 2026 کو لگنے والے خطرناک چاند گرہن کو آپ نے ہرگز نہیں بھولنا۔ اس کا وقت کیا ہے، اس میں کون سے 3 کام کرنا ضروری ہیں، اور یہ دولت والا گرہن کیوں کہلائے گا؟ اس لیے کہ اس میں جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے نا اور یہ صدقہ کرتا ہے، یعنی یہ 3 کام جو بھی بندہ کر لیتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس کا مقدر انشاءاللہ تعالی سنور جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس چاند گرہن کا ہر ایک کو بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ یہ بابرکت ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آ رہا ہے اور اس کے اثرات بہت گہرے اور روحانی ہیں۔ اس طرح چاند گرہن کے روشن ہونے اور ماہ ربیع الاول کی بہاروں کے دوران یہ آسمانی نظارہ ہمیں خالق کائنات کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ لمحات بڑی مشکل سے آتے ہیں زندگی میں، تو جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان لمحات کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ وقت ضائع نہیں کرتے، اس وقت کو کبھی وہ برباد نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، آج کا دن اور یہ رات بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس گرہن میں، کیونکہ دیکھیے گا کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی لگا تھا۔ اب اس میں 3 کون سے کام کرنے ہیں؟ ان میں سے ایک تو بہت ہی ایسا کمال کا عمل ہے جس کو دولت والا عمل بھی کہا جاتا ہے، جس کو چاند گرہن کا سب سے طاقتور عمل بھی کہا جاتا ہے، اور اس عمل کے کئی نام ہیں، لیکن میں آپ کو اس کو سادہ سے الفاظ میں بتاؤں گا کہ 28 اگست 2026 کو یہ کس وقت شروع ہوگا، کس وقت یہ عروج پر ہوگا اور یہ ختم کب ہوگا، یہ جزوی طور پر، اور کہاں کہاں یہ چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، پاکستان میں اس کے کتنے اثرات ہوں گے اسلامی نقطہ نظر سے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ یہ کسی انسان کی موت اور پیدائش کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جب یہ لگا تھا تو لوگوں نے مختلف طرح کے نظریات بنائے تھے، مختلف طرح کی باتیں کی تھیں۔ آج ہم نے اس چاند گرہن میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، جو ہی چاند گرہن کا ٹائم ہو، سب سے پہلے ہم صدقہ اور اس کے بعد جو ہے توہمات سے اجتناب اور دعا کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، اور پھر میں آپ کو وہ 3 وظیفے بھی بتاؤں گا، ان کو سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو پڑھنے کا خاص طریقہ کار کیا ہے، کیسے پڑھے جائیں گے۔ اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گرہن کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور استغفار کرنے کی حضور نے خود ترکیب دی ہے، اور چاند گرہن کے موقع پر نوافل اور عبادت کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس موقع پر عبادت کرنے کی تلقین فرمائی اور گرہن ختم ہونے تک دعا اور عبادت فرمائی۔ اب ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ کس عمل کے ذریعے ہمیں دولت ملے گی، بندشیں ٹوٹیں گی، ہماری رکاوٹیں ختم ہوں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، ہمارے دکھ ختم ہوں گے، ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی؟ یہ تمام چیزیں میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے اس کا وقت سمجھ لیجئے۔ 28 اگست 2026 کی درمیانی شب، آغاز اس کا رات 2:23 اور عروج صبح 6:26 تک، اور آپ دن بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا مبارک دن آ رہا ہے، تو اس لیے دوستو آج ہی یعنی کہ فوراً ہی آپ اس کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ یہ رات کا وقت ہے، اور کس ٹائم پاکستانی وقت کے مطابق کون سا ٹائم ہے جس وقت گرہن مکمل اپنے مرحلے میں شروع ہو جائے گا، اور کس وقت یہ شروع ہوگا اور کس وقت اس کا عروج ہوگا، یہ بات اچھے سے سمجھیے۔ عالمی اوقات کو پاکستان کے مطابق آپ یہ ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ اب آپ کا کام ہے اس بات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر بھرپور عمل کرنا، اور چاند گرہن کے وقت، عین جب چاند گرہن ہوتا ہے
اس وقت ہماری نہ خصوصی اجتماعی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹس میں اپنا نام لکھ دیں اور آگے دوست احباب تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا بھلا ہو جائے اور ہر ایک کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے دوستو یہ لمحات، یہ گھڑیاں یہ آپ کے لیے انتہائی اہم اور قیمتی ہیں، اس لیے آپ نے ان کو ہرگز نہیں بھولنا، کیونکہ یہ 2026 کا مکمل چاند گرہن ہے اور یہ 28 اگست کی درمیانی شب ہوگا۔ اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان میں اس کا ٹائم، اس کا جو وقت ہے وہ رات کا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ضروری ہیں اور کن کن چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیے گا نا کہ یہ سال کا بڑا چاند گرہن ہے 2026 کا، جیسے کہ سورج کو بھی گرہن لگا تھا، اور اس سال میں 2026 میں کتنے ہی اہم معاملات ایسے ہماری زندگی میں آ چکے ہیں اور کتنے حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہی چاند گرہن کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو آپ نے باوضو ہو کر اب دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور ہم پہلا کام جو ہے وہ صدقہ اور توہمات سے بچاؤ سمجھیں گے، اور پھر آپ کو میں وہ مبارک عمل بھی بتاؤں گا، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پہلا کام آپ نے 3 وظیفے کرنے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ آپ نے پہلے خرید کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، کیونکہ اگر تو آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے کہ مجھے بھائی یہ تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، مجھے ہر دکھ اور مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے، میرا ہر غم، میری ہر پریشانی ختم ہو جائے، تو پھر آپ نے ان تمام چیزوں پر پکا عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی تمام برکتیں نصیب ہو جائیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم آپ کے اوپر برسنے لگ جائے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم زندگی میں بار بار سنتے بھی ہیں اور وقت کو برباد کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، اور ہم وہ فیوز و برکات نہیں حاصل کر پاتے جو اکثر لوگوں کو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آج ہم نے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں اس سے اپنے معاملات کے حوالے سے مکمل رہنمائی مل سکے۔ دیکھیے دوستو یہ فلکیاتی عمل ہوتا ہے، چاند گرہن صرف ایک سائنسی نظارہ ہے۔ جیسے جب کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو یہ باتیں مختلف لوگ ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن میں اسلامی نقطہ نظر سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ چاند گرہن کا انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، حاملہ خواتین کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، اس لیے باقی لوگوں کے لیے، جاب کرنے والوں کے لیے اور دیگر معاملات کے ساتھ الجھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے۔ ان میں سے 1-2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب بیٹھ جانا ہے، آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں اس چاند گرہن میں تیری عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو میری تمام پریشانیاں دور فرما، جو بھی غم ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، مقروض ہیں، بے اولاد ہیں، امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، مطلب دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی ارادہ ہے، کوئی بھی آرزو ہے، آپ نے دوستو اس کی تمنا کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے، چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہے ان کی روشنی اور ان کے اندر جو چاندنی ہے وہ چھین سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، ہر ایک چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر اس لیے ہمیں اپنے مالک کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی ہمیں عطا کرتا ہے، چاند سے چاندنی جس کے ذریعے یہ پھل پکتے ہیں، جس کے ذریعے اس میں ذائقہ داخل ہوتا ہے، وہ جب چاہے یہ ہم سے چھین سکتا ہے، جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنے ہر وقت، ہر گھڑی اپنے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ عمل بھی اسی نسبت سے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اب اسی طرح ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ نیت کر لی، اب ہم نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد فقط صرف 11 بار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پڑھنا آپ نے درود ابراہیمی ہی ہے، دونوں حصے سے۔ اس کے دو حصے ہیں دوستو، ایک کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہے، ایک کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جب حضور سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا اور حضور نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ اس نسبت سے درود پاک ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو حضور بھی خوش ہوتے ہیں، حضور کے جد امجد بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب حضور کے جد امجد خوش ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر دوستو کمال ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ کے جب صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا تھا، اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی سختی سے نفی فرمائی۔ اس لیے اے ایمان والو، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب گرہن ہوا تو نبی علیہ السلام اس قدر گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو فوراً ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ دوستو اب ہم نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جو ہی اس کا وقت آ جائے، وقت بھی ذرا اچھے طریقے سے سن لیجئے گا، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کو اس کا خوب فائدہ ہو۔ اور اس کا تقریباً وقت جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ رات 2:23 پر شروع ہوگا اور مکمل یہ جو ہو جائے گا چاند گرہن تو یہ رات کے آخری پہر میں مکمل ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ جو گرہن ہے یعنی کہ فل اپنے عروج پر یہ صبح 6 بجے کے قریب، یہ جو اس کا دورانیہ ہے نا، اس پر یہ فل عروج میں ہوگا، یعنی کہ تقریباً اس کا دورانیہ صبح تک رہے گا۔ اگر اس کے دوران آپ عبادت کریں تو پھر آپ کو عروج بھی ملے گا، آپ کی زندگی سے زوال ختم ہوگا، آپ کی زندگی کی بندشیں ختم ہوں گی، آپ کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے معاملات حل ہوں گے، جو مانگتے ہیں وہ آپ کو سکون ملنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے مکمل گرہن جو ہے نا، یعنی کہ یہ تقریباً صبح 6:28 پر مکمل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اس کا دورانیہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ رات 2:30 بجے سے لے کر صبح 6:30 بجے تک، اس کے دوران آپ جب چاہیں اس کو پڑھ لیں، لیکن جو عروج میں نے بتایا ہے اگر اس وقت پڑھیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں عروج ملے گا، زندگی سے پستی ختم ہوگی۔ زندگی کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمام معاملات بہترین انداز میں حل ہوں گے۔ دیکھو میرے پیارے دوستو، معاملات کو حل کرنے والی ذات جو ہے نا وہ اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمام مسائل کا حل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات، دن، سورج، چاند یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ عبادت صرف اسی اللہ کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا چاند گرہن کو منحوس سمجھنا، کسی خاص شخصیت کی موت یا پیدائش سے جوڑنا، اس کے بارے میں یہ علماء کا نظریہ اور اسلام کا صحیح نظریہ یہ ہے کہ یہ سب غلط ہیں، یہ سراسر توہمات ہیں۔ آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، تو لہٰذا ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوستو اب ہم دوسرے اور تیسرے کام کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوستو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ آپ یہ عمل اچھے سے سمجھ لیں، کوشش کیجئے گا کہ آپ 28 اگست کی اس مبارک شب میں
जिस वक्त चाहें इस नीयत से कि आज चांद ग्रहण में आप रात में या दिन में किसी भी वक्त ये सदका कर सकते हैं, वरना आपने घर में से जो भी आपके घर में मौजूद हो, चीनी मौजूद हो, चावल मौजूद हो, दाल मौजूद हो, तीनों में से कोई भी एक चीज़ एक मुट्ठी लेकर अमल के दौरान अपने सामने रख लेनी है। उसके बाद इसको आपने यूं ही अमल ख़त्म करें। आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी से दुआ करें और वो जो चीनी, चावल या आपके पास दाल होगी या आपके पास चने होंगे, जो भी आपके पास हो, इन चीज़ों में से आपने उसको फिर वहीं डाल देना है जहाँ पर जानवर हों, परिंदे हों, ताकि जानवर खा लें या परिंदे उसको चुग लें। तो आपने ऐसी जगह पर छत पर भी डाल सकते हैं, बाहर खुले आसमान के नीचे भी डाल सकते हैं। ये आप रात में ही कर लें, यानी जो ही अमल करें उसके बाद फ़ौरन भी कर सकते हैं। आगे आप इसके बाद भी यानी कि दिन के टाइम आगे भी इसको किसी भी वक्त कर लें, लेकिन इस तारीख़ में आपने हर हाल में जिस वक्त चाहें आप इस सदक़े को लाजमी कर लें। लेकिन करने के बाद और करने से पहले करना हो तो आप 3 अदद अंडे लेकर कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में किसी गरीब या मुस्तहिक को दे दें, सदका कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये दूसरा काम दोस्तों मुकम्मल हो गया। अब तीसरा काम ये है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको भी ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कारोबारी हजरात हैं, जो तालिबे इल्म हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं और जो लोग बाहर के ममालिक में हैं वहाँ पर ये परेशान रहते हैं, यानी कि ये हर कोई कर सकता है, हर किसी को करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो हामला ख़वातीन हैं सिर्फ वही करें, बाकी कोई ना करे, बल्कि हर एक को इस पर अमल पैरा होना चाहिए। और इस पर अमल करके ही इंसान देखे ना बहुत सारी ऐसी बेबुनियाद चीज़ों से बच जाता है कि जिसका उसकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ने वाला हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जब ग्रहण लगा तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को नमाज पढ़ाई, खड़े हुए, लंबा क़याम किया, रुकू किया, सजूद किया। ये सारी चीज़ें यानी हजूर की ये हदीस मुबारका का हिस्सा है कि जब ग्रहण होता है तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो मैं तो फ़कत आपको यही बात बताऊंगा कि आपने इसमें किसी किस्म के गलत वहम और वसवसे में नहीं पड़ना। फ़कत इसको यही तसव्वुर करना है कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। बस इसमें अल्लाह पाक को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करनी है। इसमें ख़वातीन को ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो छुरी नहीं पकड़ सकती या फ़लाँ काम नहीं कर सकती, फ़लाँ चीज़ नहीं काट सकती, सफ़र नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, या इस तरह की जितनी भी बातें हैं आपने इन तमाम तोहमात से दूर रहना है। क्योंकि जो अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने के लिए ज़ाहिर फरमाता है उसमें फ़कत यही मकसद होता है कि बंदे सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। तो आपको मैं यही एक बात कहूँगा कि हामला ख़वातीन हो या कोई भी ख़वातीन हो, वो अपने इसमें घर के मामूलात के आम काम काज कर सकती हैं, कपड़ा भी काट सकती हैं, आराम से सो भी सकती हैं, घर में चल फिर भी सकती हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये काम ना करें, वो काम ना करें, फलां ना करें। इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। ये सब बेअसल और बातिल बातें हैं और सिर्फ ज़ईफ़ुल अकीदा लोगों के काम हैं, यानी जिनका अकीदा कमज़ोर होता है वो लोग इस तरह की तोहमात में लग जाते हैं। लिहाजा आपने इन तमाम चीज़ों से ख़ुद भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। हर किसी के लिए ये बड़ा अहम पैगाम है। तो आपने करना क्या है, इसमें जितना ज़्यादा हो सके, जितना ही ज़्यादा हो सके, आपने अल्लाह ताला को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करनी है। इस्तग़फ़ार आपने कसरत से पढ़ना है और जितना ज़्यादा हो सके इसमें नवाफिल और तस्बीहात पढ़ते रहें। जितनी अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है कुरान मजीद की खूब तिलावत करें। बस ये तीसरा काम आप अपनी मंशा के मुताबिक ये है कि इसमें आपको जो अहम तरीन बात मैं समझाने लगा हूँ ना, वो ये है कि आपने अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर आपने भरपूर और अच्छे तरीके से दुआ करनी है कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की और लाहौर समेत तमाम शहरों की खैर करे, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दुआएं ज़रूर कबूल हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने सबसे अहम काम की तरफ जो हमने वीडियो के सबसे अहम तरीन हिस्से में रखा है, यानी ख़ास 3 वजीफ़े। तो अब हमने दरूद पाक पढ़ लिया और दरूद पाक के बाद अब हमने जो आगे तस्बीह पढ़नी है ना, उस तस्बीह को हमने पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है।
دوستو چاند گرہن کے ان مبارک اور پرسکون اوقات میں مکمل باوضو ہو کر جائے نماز پر یکسو ہو کر بیٹھ جائیں اور اس بات کا پکا یقین رکھیں کہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرنے والی صرف اور صرف اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد دل میں اپنی تمام جائز حاجت، پریشانیوں کے ازالے، رزق میں وسعت، گھر کی بندشوں کے خاتمے اور دل کے سکون کا تصور اور پکی نیت کر لیں۔ اب ان تینوں وظائف کو بالکل ایک ہی تسلسل اور ترتیب کے ساتھ پورے 100 مرتبہ تلاوت کریں تاکہ ان مبارک کلمات کی برکت سے آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو۔ دوستو پہلا وظیفہ ہے تسبیح عظمت و حمد، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو یہ آپ نے مکمل کرنی ہے 100 مرتبہ 100 ٹائمز۔ اس مبارک تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا ہوتا ہے، دل کو انوکھا اطمینان اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے اور رزق کے تمام بند راستے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ ہے حفاظت اور پناہ کا طاقتور کلمہ، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی آپ نے مکمل 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس عظیم کلمے کو پناہ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی برکت سے گھر کی تمام نحوستیں، نظر بد کے اثرات اور زندگی کی بڑی سے بڑی رکاوٹیں پل بھر میں ٹوٹ جاتی ہیں اور غیب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ ہے دوستو استغفار اعظم اور بخشش کا ذریعہ، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ بھی آپ نے مکمل 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو استغفار وہ سب سے طاقتور عمل ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بھی بہتر کی طرف موڑ دیتا ہے، دلوں اور اعمال کی سیاہی کو دھو دیتا ہے اور انسان کی تنگ دستی کو فراخی، رزق اور خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ دوستو ان تینوں وظیفوں کو مقررہ تعداد کے مطابق مکمل یکسوئی، خلوص نیت اور مکمل تسلسل کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا یہ وظیفہ مکمل اثر دکھائے۔ یہ چند ایک مبارک کلمات اور تسبیحات کا وہ طاقتور مجموعہ ہے جن کو ہم نے ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل بھی ایک ہی ساتھ ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کے تمام تاریک حالات بھی ایک ہی ساتھ روشنی میں بدل جائیں، ہر دکھ، بیماری، پریشانی اور مصیبت بھی ایک ہی ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے، تاکہ ہمیں رب کریم کے بے شمار انعامات اور رحمتوں کی ہمارے اوپر مسلسل بارش ہو سکے۔ تو اس طرح اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے غیب سے کرم فرما دے گی اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔